ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ میں نکھل گپتا نے گلٹی پلیڈ کیا ہے کہ وہ واقعی کوشش کر رہے تھے ایک ٹارگٹ کلر کو ہائر کرنے کی، جس میں ان کا نشانہ ہوتے خالستانی لیڈر نیو یارک کے۔ یہ معاملہ کیا ہے، پہلے ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پروگرام کے اگلے نصف حصے میں اس پہ بات کریں گے، لیکن آغاز اسلام آباد سے، جہاں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا علاج، ان کی بینائی کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا، 2 رکنی بورڈ، جس میں پیمز اور الشفا کے سینئر ڈاکٹرز شامل تھے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں وہ سابق وزیر اعظم سے ملے۔ اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دی ہے، جو منظر عام پر آئی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ علاج سے ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور جو علاج ہے وہ کارگر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اس نے اسے مسترد کیا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھی ملے اس میں ان کے ڈاکٹرز اور ان کے فیملی ممبرز شامل ہونے چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے کئی وزراء نے ٹی وی چینلز پر آ کے اپنے اسپیچز میں اصرار کیا کہ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ ان میں لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ بھی پیش نظر آئے۔ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے، ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے، انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب کو خود نہیں دیکھا۔ تو چند دن پہلے جب سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ میں، تو ایک ماحول بالکل الگ تھا۔ پچھلے 3-4 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنا بھی لگا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ کوئی 2 درجن سے زائد پارلیمنٹیرینز جو ہیں اپوزیشن کے وہاں پہ موجود ہیں۔ باہر پولیس ہے، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہم پروگرام میں تھوڑی دیر کے بعد خیبر پختونخوا بھی جائیں گے، وہاں سے بھی رپورٹس ہیں کہ رستے بند ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا ہوا ہے۔ تو اسلام آباد چلتے ہیں پہلے، جہاں پہ ہمارے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، یہ جو ماحول ہے پچھلے 2-3 دن میں، پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہے لچک، لیکن ابھی دونوں طرف سے لگتا ہے کہ پھر وہی معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 روز پہلے گویا کہ ایک تاثر ملا تھا، اور بالخصوص طارق فضل چودھری صاحب کے جو پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کس ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے۔ تو خیال یہی تھا کہ شاید پچھلے 2 دنوں کے دوران ان کی منتقلی ہو جائے گی کسی ہاسپٹل میں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی وہ اگلے روز گویا کہ سنڈے کے دن گئی ہے، اور اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ جو آپ نے ابھی ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، وفاقی وزیر قانون کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنکھ تو ان کی 6/6 ہے، ایک کے اندر 70% بینائی ہے، اور کوئی تفصیلات نہیں ہیں کہ وہ کون سا ایسا پروسیجر ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں بینائی جلدی سے واپس لوٹ رہی ہے، اور ابھی تک وہ ہم نے ڈاکومنٹ کی شکل میں رپورٹ دیکھی بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کچھ خبریں دی گئی تھی میڈیا کو، اور وہی چلتی رہیں، لیکن ابھی تک کوئی مستند وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جو حکومت وقت کلیم کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ڈاکٹرز کی آراء پر مشتمل ایک رپورٹ ہے۔
تو میرا خیال میں اس حوالے سے بھی انتظار ہے. اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ٹریٹمنٹ ان کو ملی ہے وہ درست سمت میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. لیکن میں نے اس دوران یہ ضرور بات کی ہے کہ جو اعظم علی تارڑ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی تو 6/6 ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ پچھلے 15 سے 20 برس سے عمران خان صاحب نظر کا چشمہ یوز کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی قریب کی نظر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ ایک آنکھ کی بینائی 6/6 ہے؟ گویا کہ جو آنکھوں کے ماہرین ہیں ان کے لیے بھی یہ رپورٹ تھوڑی سی حیران کن ہے کہ جب نظر کمزور ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ایک آنکھ کی ہو اور دوسری کی نہ ہو. اور اگر ایسا ہے افتخار بھائی کیسے کہا جا رہا ہے میں آپ کو اپنی بات کاٹ رہا ہوں. جو میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، اگین آفیشیل تو نہیں ہے، یہی جو گردش کر رہی ہے اور جس کے اوپر ڈان نے رپورٹنگ کی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ چشموں کے بغیر جو سیدھی آنکھ ہے وہ 6/24 ہے، اور جو الٹی ہاتھ پہ جو لیفٹ آئے ہے وہ 6/9 ہے، اور چشموں کے ساتھ پھر وہ جو 6/24 ہے وہ 6/9 ہو جاتی ہے، اور جو دوسری ہے وہ 6/6 ہے. تو اس میں شاید چشموں کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب مطلب اس عمر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مشکل ہی ہوتا ہے، تو شاید اس میں کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن مین پوائنٹ یہ کہ گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس پر اعتبار کرنا مشکل ہے نا. میں یہی آنا چاہ رہا تھا، سوری اگر آپ اجازت دیں. تو افتخار صاحب اب دیکھیں، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر کرنا ہے تو کیا حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہو کہ جو ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، شوکت خانم کے چیف میڈیکل افسر، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ خود جا کے معائنہ کر لیں؟ بے شک اس کے ساتھ حکومت اپنے بھی ڈاکٹرز کا پینل بھیجے، لیکن کیا اس پر کوئی اور کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں، بالکل حرج تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے معاملے بھی ان کے جو ڈاکٹر عدنان تھے، گویا کہ وہی ان کی بیماری کے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں کی اوپینین کے اوپر پھر چیزیں آگے بڑھ رہی تھی. اور یہاں پہ بھی جو عمران خان صاحب کے معالجین ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ بیماری جو ان کو آنکھوں کی ہوئی ہے یہ دیگر بیماریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کچھ اور ان کے وجوہات ہوں، لہٰذا وہ عمران خان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، جب بھی ان کو کوئی پرابلمز آئے ہیں تو انہی ڈاکٹر سے ان کو ٹریٹ کیا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کو اس ٹیم میں شامل کیا جائے. لیکن حکومت وقت کی جانب سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نہیں ہیں لہٰذا ان کا بورڈ میں شامل ہونا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی. تو حکومت وقت ابھی تک اپنے اس نقطہ نظر کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اس بورڈ کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگین ان کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ اور بیماری ہوں جس کی وجہ سے ان کو آنکھ کی بیماری ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کا اس بورڈ میں شامل ہونا ضروری ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ حکومت وقت نے اس میں شیرازی صاحب بدلا ہو اور آنے والے وقت میں ان کو بھی شامل کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی ایک سپیچ میں تقریباً ریڈیکیول کیا عمران خان صاحب کو، پھر چیف منسٹر پنجاب نے بھی جو ہے کچھ ایسے ہی کیا، باقی بھی وزراء جو ہے وہ آفینسو پہ نظر آئے ہیں پچھلے چند دنوں میں. تو ایسا کیا ہے اگر ایک عمومی طور پہ ملک میں ایون جو لوگ پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہیں، چلیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سابق وزیر اعظم کو اس کا ڈیو رائٹ ہونا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے. آپ جس طرح سے گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمپتھیز اور بڑھتی جا رہی ہیں قیدی کے ساتھ. تو ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 2-4 دنوں میں کہ اتنی پوزیشنز دوبارہ ہارڈن ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ٹویٹس بھی نہیں آ رہی. ہاں، ٹویٹس بھی بند ٹویٹ آتی تھی اور ٹویٹ سے معاملہ بالکل جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دوران کے جب یہ خبریں منظر عام پہ آئیں کہ شاید میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کو یا تو ہاسپٹل یا بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی میں اداروں کو ہدف تنقید بنایا گیا ہو، اور اس سے یہ تاثر اور تقویت پکڑا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو گئی ہے جس کی بنیاد پہ اب کوئی تحریک انصاف کے لیے ریلیف ہے. اور پھر ہم نے عطا تارڑ صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ کسی قسم کا این آر او نہیں ہے بلکہ خالصتاً میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو منتقل کیا جائے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دوران جو تحریک انصاف کا ایک اگریسو رویہ ہے پروٹیسٹ کو لے کے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر گویا کہ دھرنا دیا گیا، پھر پارلیمان کے اندر
شاید خیال یہ تھا یا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4 روز سے محمود خانہ چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور سمیت درجنوں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد خیر پختونخوا کے اندر روڈ بلاکیج بھی ہو رہی ہے، شہری زندگی بڑی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کوئی اگر انڈرسٹینڈنگ تھی بھی صحیح، کوئی ایگریمنٹ تھا بھی صحیح، تو پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد آگے نہیں بڑھا. اور شاید اگر اس حوالے سے تحریک انصاف اپنے رویے میں کچھ نرمی لے کے آتی، جیسے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ لوگ اٹھ کے پارلیمان میں چلے گئے ہیں. تو میرا خیال میں آنے والے وقت میں اگر یہ جو روڈ بلاکیج کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے تو شاید اس کے بعد ہم سمجھیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ورنہ تو اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے شاید وہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے پا رہا. ایکچولی شیرازی صاحب لگتا ہے یہ دونوں سائڈ پہ نا اسپوائلرز بہت سارے ہیں، اور اگر کوریوگرافی آپ نے کرنی بھی ہے تو اس کو بہت جلدی سے خراب کرنے والے کافی سارے لوگ ہیں. وہی ہے نا یار، دیکھو اگر جو حکومت وقت ہے، اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں، کیا وہ کوئی ڈیل چاہیں گے؟ نہیں، I mean, unless سروائیول کا مسئلہ ہے. unless کہ کوئی ایسی ڈیل ہو کہ جی آپ یہاں پہ دستخط کریں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لنڈن میں ٹریٹمنٹ کرائیں، اور 5 سال تک آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دینا. ہم نے ماضی میں اس طرح کی ڈیل دیکھی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایٹ دا مومنٹ قیدی 804 دیکھیں کوئی ڈیل لیں گے. یہ شیرازی صاحب یہ چیزیں کنڈیشنل ہوتی ہیں، ہے نا، مطلب ہمارا تجربہ ہم نے جو دیکھا ہے ماضی میں، تو ظاہر ہے ایک کنڈیشن تو چلیں، یہ کوئی اتنی بڑی کنڈیشن نہیں ہے کہ یار آپ اپنا پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کے بانی کی طرف سے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے یہ فائرنگ کرنا آپ چھوڑ دیں بیانات کی، تھوڑا سا ماحول کو ڈی ایسکلیٹ ہونے دیں، تو کم از کم ہسپتال الشفا ہے، کوئی اور ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کنڈیشنز پہ چلتے ہیں تو اور بھی جو ہے جو سہولیات ہیں، جو آپ کا حق ہے، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ کوئی اوپننگ ہے، پھر وہ گیم خراب کرنے والے بہت سارے ہیں دونوں سائڈ پہ. وہ بھی ہے نا یہ افتخار شیرازی صاحب، یہ جی جی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے زرار بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت وقت کے لیے تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر ہاسپٹل بھی منتقل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال میں شاید یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر کانسپریسی تھیریز مارکیٹ میں آتی ہیں کہ شاید اس کے بعد رجیم چینج کی کہانی تو نہیں ہو رہی، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ان کی ریوائول ہو رہی ہے، کچھ اور تو نہیں ہونے جا رہا. تو میرا خیال میں حکومت وقت تو ہرگز نہیں چاہے گی وہ لوگ کہ جو اتنے اوپنلی گویا کہ سارے سسٹم کا حصہ بنے ہیں، جو اس سسٹم کو اون بھی کرتے ہیں، اس کو ہائبرڈ بھی کہتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ سارا 2.5-3 سالوں میں نمٹ جانا تھا تو پھر ہم اس کا حصہ کیوں بنے ہیں، تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میرا خیال میں یہی وہ خوف ہے جس کی بنیاد پہ جب آپ وفاقی وزراء سے بات بھی کرتے ہیں تو ایک ہی گفتگو دوسرے سے نہیں مل پا رہی ہوتی. اب ان کو انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے، ان کو کہاں سے فیڈ کیا جا رہا ہو، یہ کلیکٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے اور ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے جو حکومتی ایوانوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس لاجیکلی آگے کیسے بڑھے گا اور پھر ہمارا کیا ہوگا. میرا خیال میں یہ سب سے بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر پریشان ہے. اور یقینی طور پہ اس وقت حکومت میں بیٹھے لوگ نہیں چاہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں، بے شک ان کو ہاسپٹل کیوں نہ منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور بھی تو اینگل ہے نا، سوری میں بس تو ایک اور باتیں کرنی ہے، اور افتخار صاحب میں آپ کا اس پہ بھی اوپینین چاہوں گا کہ صرف مسئلہ حکومتی جماعتوں کو تو نہیں ہے نا، یا نون لیگ کو تو نہیں، یا پی ٹی آئی میں بھی تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک خوف ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ جتنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کے سپورٹر گالیاں دیتا ہے، میرا خیال ہے کہ باہر کی کوئی پارٹی نہیں دیتی. تو اگر وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر لگے کیا ہے وہ تو کبھی نہیں پتہ لگے گا نا، وہ ایک ہی چیئرمین ہے جو اندر ہے. کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ایک امپریشن دیا نا کہ یار ہم تھوڑا سا سلی صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے کارکنان ہی ہمیں نہ کھا جائیں. یہ آئی تھنک از اے ویری ریئل. لیکن پانی کو اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر تو کارکنان کو تو اچھا. ابھی ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے شیرازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ واپس آتے ہیں تو ذرا دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پچھلے چند دنوں سے. جی تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چوتھا روز ہے دھرنا جاری ہے.
آج یہ بھی خبر آئی اسلام آباد سے کہ پی ٹی آئی کے 7 پارلیمنٹیرینز سمیت کوئی 55 لوگوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں. ادھر ہم جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک پریشانی ہے, ٹریفک وہاں پہ درم بھرم ہے, سوابی انٹرچینج ہو یا دیگر اضلاع ہوں, رپورٹس آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے وہاں پہ وہ متحرک ہیں اور وہاں پہ بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں. تو پشاور چلتے ہیں پہلے. افتخار شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پشاور میں. علی اکبر, بتائیے گا کیا حالات ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے صوبے کے اندر؟ ایک گورنمنٹ ہے, اس پر الزام ہے کہ خود ہی وہ شہریوں کو تکلیف میں ڈال رہی ہے. جلیان صاحب, ایگزیکٹلی گزشتہ 3-4 دن سے یہی صورتحال ہے اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو مشکلات کیوں جو ہے پیدا کی جا رہی ہے. گزشتہ 3 دن سے جو موٹر وے ہے وہ سوابی کے مقام پر اور اٹک جو ہے وہاں سے ٹریفک بالکل بند ہے اور کل سے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے. آج بھی جی ٹی روڈ جو تھا وہ کوئی 6-7 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہے. لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے, ایئرپورٹوں تک رسائی نہیں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 دن سے مسلسل خیبر پختونخوا وہاں سے اس کا کٹ اپ ہو گیا ہے پورے جو ملک ہے, یعنی پنجاب اور سندھ سے, بلوچستان سے, اور جو افغانستان کا راستہ تھا وہ پہلے ہی بند ہو گیا تھا. تو اس صورتحال کے بعد اب یہاں پر وہ جو شیخ الدنوش کی ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج سے شیخ الدنوش کی قیمتیں بھی زیادہ جو ہے وہ ہونے لگی ہے. تو انتہائی تکلیف میں ہے لوگ اور جو ہے بالخصوص جو پشاور کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس سے 2-4 ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی جو ہے اسلام آباد کے اسپتالوں تک لے جانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ صورتحال 3 دن سے جاری ہے. علی اکبر, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, ہم جانتے ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, لیکن پریشر کس پہ ڈل رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ کیا مطلب خیبر پختونخوا کے عوام کو تکلیف دینے سے وفاق کے رویے پر کوئی فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ جی, یہ بات ہم نے پوچھی ہے ان سے بھی اور یہاں کے لوگ بھی, آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ جو ہے ہمارا احتجاج ہے اور ہمارے پاس یہی آپشنز ہے کہ ہم جو ہے مطلب کم از کم اٹک سے اس سائڈ پہ تو کر سکتے ہیں, دوسرا کہ جہاں جہاں اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اب جو ہے آج جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہے تو اس کے بیان کا جائزہ لیا گیا ہے اور ذرائع نے کہا ہے کہ اس کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو رہی ہے اور اب جو تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ اس کے بعد اب تو صرف موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند ہے تو یہ جو احتجاج ہے تو وہ آگے اضلاع کی سطح تک بھی لے کے جایا جائے. تو ان کے جو سوچ ہے, جو خیال ہے, جو موقف ہے ان کا, تو ان کا ہے کہ لوگ جو ہے تکلیف میں ہوں گے تو وہ خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. ان کا موقف یہی ہے. بہت خوب. مطلب کہ میرے پاس ایک کلہاڑی ہے لیکن ہینڈل تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میں صرف اپنے پیر پہ ہی مار سکتا ہوں, آپ کے پیر پہ نہیں. شیرازی صاحب یہ تھوڑا بتائیے گا کہ دیکھیں, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ ایک بہت ہی ایموشنل ایشو ہے. جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں جو جذباتی مناظر ان کے لوگوں کے, وہ بات چلے سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو ری ایکشن ہے جیسے خیبر پختونخوا میں ہے, یہ اگر کوئی معاملات کہیں پہ ٹھیک ہو رہے تھے تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو نظر آ رہا ہے نا. اتنی دفعہ احتجاج کر کے دیکھ لیا, اس سے کوئی کہیں پہ بہتری نہیں آئی, نہ اگلوں کو آپ نے انگیج کیا. تو یہ فیصلے جو ہے یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ کون اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے اندر ایک ڈویژن تو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دھڑا جو گفتگو انگیجمنٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے, بیانے کے اندر اداروں کو ہدف تنقید نہ بنایا جائے. اس سے تلخیاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ان کے لیے سپیس شرنک ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہے
کہ پچھلے عرصے میں کچھ ارکان پارلیمان جن میں دونوں ایوانوں کے قاعدے سے اختلاف تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور کتنے لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ باقی نہیں رہے، اس وقت تو روپوشی کی حالت میں ہیں. تو میرا خیال میں ایک دھڑا تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ تصادم کی طرف نہ جائے، لیکن دوسرا جس کو شاید سہیل آفریدی اور کچھ ان کے ساتھ دیگر رفقا ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی گویا کہ وہ 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے جتنے احتجاج کیے گئے، یا تو وہ راستے میں روک لیے گئے یا پھر وہ پیسفلی ڈسپرس ہو گئے، اور اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید یہ احتجاج ختم کر دیے جائیں تو تحریک انصاف کے لیے، ان کے بانی کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن وہ دھرنے، وہ احتجاج ختم ہوئے، اس کے بعد بجائے ریلیف ملنے کے مقدمات کی تعداد بڑھ گئی. تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ اس وقت اعتماد تو دونوں طرف سے ختم ہو چکے ایک دوسرے کے اوپر، تو اب تحریک انصاف یہ امپریشن بھی دے رہی ہے عوام کو کہ پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ تو ان سے چھین چکا ہے. حالات یہ ہیں کہ پارلیمان کے اندر اگر ان کے منتخب نمائندے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیں تو ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے مقابلے میں جب ان کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم کے لوگ سپریم کورٹ کے باہر ڈنڈا بردار جلوس لے کے گئے تھے، دفعہ 144 کا نفاذ تھا، لیکن اس وقت ریاست کچھ بھی نہیں کر سکی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب اپنے ہی صوبے میں جہاں سپیس اویلیبل ہے، کم از کم وہاں پہ شہری زندگی تو ضرور متاثر ہوگی، لیکن لوگوں کے تھوڑے سے جذبات کو اور زیادہ بھڑکایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی چھوڑا نہیں گیا. عدالتیں تو وہ ہیں ان کے خیال میں کہ جو پچھلے 1 سال سے بار بار وہاں پہ جانے کے باوجود ان کی درخواستوں کو نہیں سنا جا رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں سلمان اکرم راجہ 15 لوگوں کی ٹیم لے کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے، بٹ وہ بیکار ثابت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روڈوں پہ آنا، لوگوں کو باہر نکالنا، شاید اس سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ورنہ تو ان کے خلاف مقدمات کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اور کسی قسم کی ریلیف کی کوئی توقع بھی ان کو نظر نہیں آ رہی، ورنہ واک اوور ہے. اگین مشکلات لوگوں کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اس طرح سب کے لیے بڑھ رہی ہیں نا یار، سب کے لیے بڑھ رہی ہیں. آپ نے پچھلے 4-5 دن میں اسٹاک مارکیٹ کا بھی حال اگر دیکھا ہے تو ملینز اینڈ بلینز ہیو بین وائپڈ آؤٹ. تو اچھی سچویشن تو کسی کے لیے نہیں ہے. جہاں تک شیرازی صاحب اور شاہد صاحب، علی اکبر، بہت شکریہ آپ دونوں کا. جہاں تک نے ابھی بات کی نا عدالتوں کی، تو میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اکتوبر 2019 میں جب میاں نواز شریف کی طبیعت خراب تھی، اس کی اسی طرح کی رپورٹیں آ رہی تھیں، تو اس وقت ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹر کا وہ تو ہم نے بات کی ہے، لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی شاید اطہر منیلا صاحب نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ پھر ایک گارنٹی دیں. اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ نہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل صحیح ہو جائیں گے. تو کہا کہ لکھ کے دیں کہ اگر نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزید خرابی آتی ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں اس وقت میرا نہیں خیال عدالتیں کچھ آزاد تھیں، میں بھی یہی کہنے والا اور ہماری ریاست، اور یہ جو اس وقت جو 1 پیج اتنا چل رہا ہے نا، اس وقت 3-4 پیج تھوڑی گنجائش تھی کہیں پہ، اور اس وقت میرا خیال ہے یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ ان کو باہر جانے دینا ہے. تو سیٹنگ چل گئی تھی اس وقت. تو اس لیے اس وقت تو کوئی سیٹنگ نہیں نظر. اس وقت اگر سیٹنگ ہو بھی رہی ہے تو اس کو بگاڑنے والے بہت ہیں. تو بہرحال ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلیں گے امریکہ اور بات کریں گے نکھل گپتا کی، جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں را کے ایجنٹ نے ہائر کیا تھا فار ٹارگٹ کلنگ. ویلکم بیک. مسئلہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ اور حقیقت میں کافی فرق ہے، ایک بڑا گیپ ہوتا ہے بیچ میں. اور جب ہم بالی ووڈ کی بات کریں تو یہ اور بالی ووڈ اور حقیقت کا گیپ تقریباً یوں ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ صرف یہاں تک پہنچتے ہیں، نہیں تو آپ گیس کر لیں وہ 50-100 فٹ کا فرق ہے. جیسے کہ دھرندر کو لیں، بڑی پاپولر مووی ہے آج کل، بڑی چل رہی ہے، یہاں پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، آپ نے بھی شاید دیکھی نیٹ فلکس پر، جس میں رنویر سنگھ، وہ خیر ہے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. رنویر سنگھ اس میں آپ جانتے ہوں گے ایک را ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ایک بندہ ہے صرف اکیلا، اور اس نے پورے پاکستان کو ٹھکانے لگا دیا کیونکہ وہ جیمز بانڈ کا باپ ہے، ظاہر ہے سپر ایجنٹ ہے. اور بڑی مزیدار کہتا ہے جو لیاری کو کنٹرول کرتا ہے وہ پورے کراچی کو کرتا ہے، اور جو کراچی کو کرتا ہے وہ پاکستان. یہ ان کی تھیوری ہے، الطاف بھائی بولے تو. اینی وے یہ مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا شاید. اینی وے فورگیٹ اٹ. پوائنٹ بینگ کہ اس میں بڑی مزیدار باتیں ہیں کہ لیاری میں گھوم رہے ہیں، ہر جگہ بلوچ ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ ارشد میاں
सकता है, बात सुनिए, मतलब ये लेवल है। हाँ, लेकिन चले छोड़े यार, ये मतलब छोटी मोटी चीजें, उनका ख्याल है कि हम सब सुरमा पहन रहे होते हैं, अदाब कर रहे होते हैं, सब ऐसे नहीं करते। लेकिन अब असल में, अब हकीकत, अब हम बॉलीवुड से हकीकत पे आते हैं। हकीकत में रॉ की एक असल स्पाई स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। कुछ दिन कबल एक अमेरिकन अदालत में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने ने इकबाल जुर्म किया। उसने कहा कि जी मैं गुरपतवत सिंह पनून साहब, जो एक अमेरिकन शहरी हैं, आज़ाद खालिस्तान के हक में हैं, सिक्स फॉर जस्टिस के साथ उनका ताल्लुक़ है, एक तंजीम के साथ ताल्लुक़ है, को कत्ल करने के लिए मैंने एक पूरी मनसूबाबंदी की थी। अच्छा, अब इस पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं, कुल सज़ा 40 साल तक हो सकती है। अब देखते हैं कि कोई सेटिंग वेटिंग प्ली बार्गेन होती है या नहीं होती। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की FBI ने एक बहुत ही क्या कहते हैं हार्ड हिटिंग किस्म का बयान भी दिया है कि जी हमारे एक शहरी को टारगेट किया गया सिर्फ क्योंकि वो अपनी आज़ादी राय में का इजहार कर रहा था, और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप हमारे शहरी के साथ कत्ल करने की कोशिश करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ढूंढ लेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कि निखिल गुप्ता ने प्लॉट किया है एक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन को असैसिनेट करने के लिए अमेरिकन सरजमीन पर, फैसिलिटेटिंग अ फॉरेन एडवर्सरी, इंटरेस्टिंग अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं भारत के लिए, टू साइलेंस अ वोकल क्रिटिक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि कोई यहाँ पर एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी। अच्छा, निखिल गुप्ता है कौन? ये बंदा करता क्या था? अच्छा, निखिल गुप्ता अपने ही मैसेजेस में ये बात मानता है कि जी मैं ना सिर्फ मनशियात का काम करता हूँ, लेकिन गैर कानूनी असलहा भी अगर आपको दुनिया में कहीं भी चाहिए ना तो भाई पहुंचा देगा आपको, क्लैशनकोव। इसके खिलाफ भारत में भी केसेस थे, अभी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि काफ़ी संगीन किस्म के केसेस थे। कोई कह रहा है कि अटेम्प्टेड मर्डर के थे, कोई कह रहा है किडनैपिंग फॉर रैंसम के थे, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। स्टोरी गुप्ता साहब की शुरू होती है मई 2023 में, जब उनके पास एक विकास यादव नाम के साहब आते हैं। विकास यादव साहब सेंट्रल पुलिस के साथ भी थे और रॉ के सर्विंग या साबिक एजेंट हैं। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप निकल भी जाते हो आप फिर भी एजेंट ही होते हो। वो जाता है और कहता है निखिल भाई, आपके खिलाफ बड़े केसेस सुनाए मैंने यार भारत में, हमारे साथ बैठ के काम करोगे ना यार, ये सारे केसेस वेसेस निकल जाएंगे, तू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है मई 2023 की। तो निखिल ने कहा कि यार तो ये तो बड़ी अच्छी डील है यार, मुझे क्या करना होगा? यार ये कोई छोटे मोटे काम करने होंगे, एक बंदा है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टह करता है खालिस्तान के बारे में, इसको ठोक दो। मैं भी थोड़ी सी वही बॉलीवुड वाली जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाल दो इसे। तो बेसिकली सफारी दी इसके। अब इसने कहा कि यार अब मैं वैसे तो किसी कातिल को नहीं जानता, तो उसने सोचा कि मेरी ये जो मैं ड्रग्स का कारोबार करता हूँ यार, ये बड़े मतलब 2 नंबर किस्म के लोग होते हैं ना, तो मैं इनसे बात करता हूँ यार, हो सकता है इनके पास कोई कातिल वातिल हो। तो उसने कॉल की, उसने कहा हेलो माइकल नाम नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि यार एक बंदा है यार, उसको ठोकना है। तो उसने कहा कि सर बिल्कुल मैं तैयार हूँ। उसने कहा यार $1,00,000 मिलेंगे आपको, और $15,000 उसने आगे दे दिया। अच्छा, निखिल भाई को ये नहीं पता था कि अमेरिका की जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे हमारी ANF लेकिन टाइम्स 10,000, ये जो बंदा जिससे वो बात कर रहा था वो असल में DEA का अंडर कवर एजेंट था। तो उसने फॉल की DEA को, उसने कहा कि भाई ये गेम हो रही है। DEA ने बताया FBI को, उसने कहा यार चलने दो। तो ये होता रहा। ठीक है, अब जून 2023 में फिर यादव ने गुप्ता को कहा कि यार अब मैं तो बताता हूँ, ये बंदे का घर ये है, ये लो लोकेशन पिन, ठीक है, वगैरह वगैरह, और इसके फ़ोन नंबर्स हैं और इसकी डेली का रूटीन ये है, तो आप जाके इसको उड़ा दें। लेकिन आपने 20 जून के इर्द गिर्द ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तारीख थी जब मोदी जी अमेरिका आ रहे थे। अच्छा, तो उसने कहा कि यार उस वक्त ना करना, उसे पहले कर दो या फिर बाद में कर देना। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोदी साहब के आने से 2 दिन पहले कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया। जब ये हुआ तो निखिल ने दोबारा कॉल की वो DEA के एजेंट / कातिल को कि यार अब कोई मसला नहीं है, अब वो हो गया काम वहां पर, तो तुम भी कर दो, तुम भी इसको ठोक दो। और देखो अच्छा, फिर ये जो यादव है उसने भी कहा कि यार क्लियरेंस है, आप उड़ा दें। और उसने जो कातिल है, क्योंकि जाहिर है कि देखो आप घर पे किसी से काम करवाते हो ना, जब आप दाम कम कराने की कोशिश करते हो, आपको हमेशा कहते हैं कि यार और भी काम होंगे, हाँ मैं अपने दोस्तों को भी आपके पास भेजूंगा। तो उसने कहा कि यार अभी तो ये तो कर दे, उसके बाद बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास
एंड अनफॉर्चुनेटली अब भाई को नहीं पता था कि ये एजेंट है। भाई चले गए हमारे निखिल भाई पार्टी करने प्राग चेक रिपब्लिक में, और ये ना जानते हुए शायद कि अमेरिका की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, वहाँ पर उसके वारंट जारी हुए, वहाँ पर ये गिरफ्तार हुआ और इसको उठाकर हथकड़ियाँ पहनाकर अमेरिका पहुँच गया। एंड 2 years लेटर, तकरीबन 2.5 साल बाद, अब निखिल साहब इज़ गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स। यादव साहब का क्या बनता है ये एक अलग स्टोरी है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अब अमेरिका और भारत के रिलेशंस, माना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अभी भी कायम है, हाल में थोड़े से मुतासिर हुए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मज़ीद? ये देखें, ये भी इन्होंने कहा है कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर कैंपेन कनाडा में, अमेरिका में, यूके में भी। अच्छा, ये मुल्क ऐसे हैं कि ये तो आके दूसरे मुल्कों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे हमें इस्तिस्ना है, ठीक है, हमारे घर में आके तुम कर रहे हो, हमारे घर में आके कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं यार। तो उस वक्त भी उन्होंने इसको सीरियसली लिया और उसके बाद से काफ़ी तनाव आ गया कनाडा और भारत के रिलेशंस में। जी बिल्कुल, बड़ी लेकिन कहानियां। मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन चलते हैं, जहां से अनवर इकबाल हमारे साथ हैं, डॉन के नामानिगार। अनवर, बताइएगा हाउ बिग ऑफ अ डील है ये वहाँ पे वाशिंगटन के हल्कों में, ख़ास करके इंडिया के हवाले से। ये अब हमें इंतजार है धुरंधर 2 का, जो वो आएंगे यादव साहब के साथ और अमेरिका में हमला करके जेल से छुड़ा के लेके जाएंगे उनको, और वहाँ फिर जाके बॉम्बे में IPL का मैच देखेंगे। तो वो यहाँ ये है कि इसको काफ़ी सीरियसली, शुरू से जब से ये हुआ है बहुत सीरियसली लिया गया कि अमेरिका, जैसा अभी आपने कहा कि अमेरिका या ये जो तीनों ममालिक आपने किया या वेस्टर्न ममालिक, वो अपने लिए तो एक्सेप्शन लेते हैं लेकिन दूसरों को एक्सेप्शन नहीं देना चाहते वो, क्योंकि आप देखें ना कि जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे ब्रिटेन में, कनाडा में भी, अमेरिका में ज़रा कम है, लेकिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका से आते हैं, क्योंकि हमारी वाली साइड ज़रा दूर पड़ती है, लेकिन यहाँ लैटिन अमेरिका से बहुत आते हैं। वो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को यहाँ इनकरेज करते हैं यहाँ आए, और वो उनकी जो पॉलिटिकल गेम होती है उसका हिस्सा है, उससे उनका उन मुल्कों में इन्फ्लुएंस बनता है। यानी एक बंदा ऐसा होता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में कैब चला रहा होता है, कल जाके वहाँ हेटी में प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो जो एक पॉलिटिकल क्लाउड है उनका, जो इन्फ्लुएंस है, उसको कायम रखना चाहते हैं। अगर यहाँ लंदन की सड़कों पे और न्यूयॉर्क की सड़कों पे और टोरंटो की सड़कों पे कत्ल होने लगे डिसिडेंट्स इस तरह, तो इनका जो अपना एक जो एक पॉलिटिकल सारी एक स्ट्रेटजी है वो मुतासर होती है। तो ये बात है। दूसरी ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ छोटी सी मामूली सी बात पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। यानी आपके मोहल्ले में, अगर हमारे मोहल्ले में एक दफ़ा दुकान में वो आए, कुछ वो आ गए, टीनेजर आगे पिस्तौल लेके, तो वो इलाका जरा गोरों का है, तो मैं हैरान रह गया, मैं समझा कोई जंग शुरू हो गई है। ऊपर 2 हेलीकॉप्टर, नीचे कोई तकरीबन 30-35 पुलिस की गाड़ियां और बंदूकें और एम्बुलेंस। हाँ, वो बंदे जो है ना डर के मारे रोते हुए बाहर आ गए कि प्लीज प्लीज डोंट किल अस, डोंट किल अस। तो ये नहीं बर्दाश्त करते अपने मुल्क में, क्योंकि ये तो गोली भी मार देते हैं बिल्कुल। और तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस टेस्ट कर रहे हैं इंडिया को बहुत ज्यादा। आप बॉलीवुड देखें तो बॉलीवुड जो है ना वो सिम्टम है एक बीमारी का। वो बीमारी है कि इंडिया को उन्होंने ऑलरेडी सुपर पावर समझना शुरू कर दिया है। वो ये समझते हैं कि इंडिया अब इतनी बड़ी पावर हो चुका है। आप देखें उनकी फिल्में सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं बनती, थाईलैंड के बारे में भी बनती हैं, ऐसी आपने देखा होगा, बर्मा के बारे में बनती हैं, और मुल्कों श्रीलंका के बारे में बनती हैं, अफगानिस्तान के बारे में बनती हैं। तो वो हर जगह जाके उनका एजेंट ऑपरेशन करता है। चाइना के बारे में सबसे ज्यादा बनती है। चाइना पे 2-3 फिल्में आपने भी देखी होंगी कि उनके जाते हैं और चाइनीज का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ऑलरेडी हम सुपर पावर हो गए और हमें वही इख्तियारात होने चाहिए जो CIA और दूसरी एजेंसीज को हैं, और वो कोशिश की उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि ये आखिरी कोशिश नहीं है, अभी कुछ अरसे खामोश हो जाएंगे फिर कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये है ना कि ये सुपीरियॉरिटी जो है ये सिल्वर स्क्रीन तक महदूद है, और वो क्या कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव से अक्सर पेट नहीं भरता। एक वक्फा लेते हैं और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अभी ये तो आपने एक ओवरऑल की, कोई एक्चुअल इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है निखिल गुप्ता की, हमारे साथ अनवर इकबाल साहब है। अनवर, माना कि आजकल ट्रंप इंतज़ामिया, रिपब्लिकन सेनेटर्स, कांग्रेसमैन वगैरह का ज़्यादा ध्यान
ایپسٹین فائلز پر ہے جو کھلتی ہی جا رہی ہیں, کافی انکشافات آ رہے ہیں. کیا کسی حکومتی اہلکار یا کانگریسمین یا ایسے کسی بھی امریکن سیاسی رہنما نے اس کیس کے اوپر ابھی تک کوئی حال میں بیانات دیے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں امریکہ کا ایک انداز ہے, آپ بھی یہاں رہے ہوں گے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ویکنڈ ان کا ویکنڈ ہوتا ہے اور لانگ ویکنڈ زیادہ ویکنڈ ہوتا ہے. یہ لانگ ویکنڈ ہے, آج تک چھٹی ہے. اچھا, لیکن بیانات ضرور آئیں گے, آفیشلس کے تو نہیں میں ایکسپیکٹ کرتا, کانگریس مین ضرور بولیں گے. اور ابھی جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہاں کانگریس میں جو نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے, ہیں بھی وہ انڈین, تو ان کی پال کپور, اس میں کچھ اس طرح کی باتیں, کچھ انڈیا کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے, لیکن اس وقت یہ واقعہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا. تو اب اس پہ گفتگو ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو امیڈیٹ فوکس ہوگا وہ یادو پہ ہوگا, اس کو کسی طرح ایکسٹراڈائٹ کیا جائے. اور اس میں انڈیا میں بھی اس بات کا احساس ہے, انڈین میڈیا میں دیکھیں خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ یادو کو کسی ایسے ملک میں نہیں جانا چاہیے جہاں امریکہ سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو, ورنہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کر دیں گے. تو فوکس اس پہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس ایک کیس کی بنیاد پر انڈیا سے اپنے اسٹریٹجک ریلیشنز یا سیکورٹی ریلیشنز وہ خراب کریں گے. وہ ریلیشنز اسی طرح رہیں گے کیونکہ ان کی زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ چائنا کے لیے ایسا ملک ہو جو اس کو کاؤنٹر اگر نہ بھی کر سکے تو چائنا کے لیے پرابلمس کریٹ کرتا رہے. اور اس کے لیے انڈیا جو ہے, انڈیا کا پروفائل بالکل سوٹ کرتا ہے, ادھر ہی فوکس کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا سے ریلیشنز بہتر ہونے کے باوجود بھی دیکھیے ابھی میونک میں بھی ان کے جو امبیسڈر ہیں مائک والٹز, جو یو این میں امبیسڈر ہیں امریکہ کے, انہوں نے پاکستان کی بھی بات کی, دوبارہ بات کی انڈیا پاکستان میں جنگ رکوانے کی, کشمیر کی بھی بات کی کہ کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے. تو اس میں آپ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح پہلے تھا کہ اب بالکل پاکستان کو ابینڈن کر دیا تھا. اور پاکستان سے بھی ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں, اور یہاں یہ احساس بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے بہتر ریلیشن رکھنے کے لیے بھی پاکستان بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کوئی اسٹریٹجک ریلیشن میں, سیکورٹی ریلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر یہ کوشش کریں گے ایکسٹراڈائٹ کرانے کی کوشش کریں گے, پریشر بلڈ اپ کرنے کی, ایجنسی ٹو ایجنسی لیول پہ بات چیت ہوگی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ بات چیت ہوگی. ہم بہت زیادہ پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھیں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں انور کہ ٹرمپ صاحب کی جو اپروچ نظر آتی ہے, اٹ از آلسو ٹرائنگ ٹو پٹ انڈیا ان اٹس پلیس. جو عام ٹوسٹنگ ہم نے دیکھی ٹیرفس پہ, دوسرے معاملات پہ, کہ آپ اتنا مسل پاور جو ہے آپ دکھا رہے ہو, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریڈ لائن ہیں. مطلب آپ امریکہ کے اندر گھس کے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ شروع کرو گے. کینیڈا میں انہوں نے کی تو تب بھی امریکنز نے وہ ساری انٹیلیجنس شیئر کی تھی کینیڈینز کے ساتھ, اور ویسٹرن کنٹریز نے کہا کہ اس کو ہمیں اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے, انڈیا میں ہمارے ہیں اکنامک مفادات ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو ہمیں ان کو ریمائنڈ کرانا ہوگا کہ یہ سب نہیں چلے گا. تو آئی تھنک اس حد تک تو جو ہے یہ جو پلی بارگن ہے وہ اسی کا ایک چیز ریزرو میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ایکچولی یہ جو اس نے جو گلٹی پلی کی ہے یہ ایک طرح سے بھارت کی بچت ہے اس میں, کیونکہ اگر یہ ٹرائل چلتا تو پھر اور چیزیں سامنے آنی تھی. انور اقبال, تھینک یو ونس. جی اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اب کاؤنٹر انٹیلیجنس اور جوڈیشل ایشو بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اس کو ضرور ڈیل کیا جائے گا. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ انور اقبال. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ جو یادو کے ساتھ جو اب شاید ہونے والا ہے, یادو یعنی کہ جو را کا ایجنٹ ہے, اس کی تصویر بھی ہے, اگر ہم نے تصویر چلائی ہے بڑی مطلب سٹائلش ہے, یہ بھی لگ رہا ہے کہ دھرندھر کا ہی ہے. اچھا, یادو کا ہے نا کہ اب اس کے اوپر نہ صرف یو ایس فیڈرل اریسٹ وارنٹ ہے بلکہ انٹرپول کا ریڈ نوٹس ہے. انٹرپول کا ریڈ نوٹس کا مطلب ہے کہ 190 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر اگر آپ جاؤ گے اور آپ نظر آ گئے تو you are gone. لیکن یار یہ انٹیلیجنس آفیسرز جو یہ حکم دیتے ہیں وہ نہیں, وہ پھر بھارت سے نہ ہی نکلے تو بہتر ہے, یا پھر کہیں آگے پیچھے نارتھ کوریا جا سکتا ہے, مجھے نہیں پتا نارتھ کوریا وہ جا سکتا ہے یا نہیں. 1997 میں یو ایس اور انڈیا کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی تھی جس میں بھارت انکار بھی کر سکتا ہے کہ ایکسٹریڈائٹ کرنے کا, لیکن محض اگر وہ کہے کہ یہ سیاسی کیس ہے. لیکن یہ سیاسی کیس نہیں ہے, یہ سفاری کا کیس ہے. نہیں, بھارت کا تو آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ جی ہمارا تو یہ تعلق ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. اب وہ چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں نا, بہت کلیئر ہو گئی ہیں, تو اب وہ ڈینائل موڈ میں بھی نہیں رہ سکتے. بھارت کی جو کم از کم سوشل میڈیا کے حد تک لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو بندہ ہمارا ہیرو ہے نکھل گپتا. ہاں,
اور وہ بندہ تو خالستانیوں وہ تو کے پیچھے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد ہے. آپ دہشت گردوں کو پناہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ اگین آئی ول ونس اگین ریپیٹ کہ انڈین سوشل میڈیا نے جو ان کی اپنے امیج کو تباہ و برباد کیا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ 50,000 ISI ایجنٹس یہ کر سکتے تھے. وہ جیسے ابھی انور نے بھی کہا نا کہ آپ اپنا ایک پورا ایک متھ بنا لیتے ہو، اسی کو آپ بلیو کرتے ہو، اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرے سے بھی بڑا کوئی بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں جو میری آرم ٹویسٹنگ کر سکتا ہے، تو تھوڑا سا ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ جی کہ میرے سے بڑی مچھلیاں بھی ہیں یہاں. ہاں ایک کہاوت ہے، وہ میں انسینسرڈ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ نا کبھی اپنے جھوٹ پر یقین نہ کیا کرو، اپنے جھوٹ پر یقین نہ کیا کرو. میں یقیناً سمجھ سکتا ہوں کہ یار میں بڑا گڈ، میں باڈی بلڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دوسرے کے جھوٹ پہ بھی یقین نہیں کر سکتے، اور اپنے پہ بھی تو کرنا ہی نہیں چاہیے. دیکھو اپنے پہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے یار، اپنے پہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو لے ڈوبتے ہو باس، یہ 1000 دفعہ دیکھا. آدھی زندگی میری ان چکروں میں گزر گئی یار. آج کا سنہرا کال ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.